آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ پاکستان اور قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کرے گی؟ میرے خیال سے میں ان کے جلسوں میں شرکت کرنی چاہیے اور وہاں پر ملنے والے قیمے والے نان اور بریانی کھا کے ہی قوم کا پیسہ وصول کرنا چاہیے. سیدھے طریقے سے تو انہوں نے پیسہ دینا ہی نہیں. فرمان صاحب آپ کا بڑا انٹرٹیننگ اور ہلکا پھلکا سا آپ کا پتہ نہیں سوال ہے بھی کہ نہیں. تو بات آپ کی ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ ہم لاہوریوں کا تو، میں تو خیر لاہوری نہیں ہوں، میں تو آیا تھا ادھر سے لائل پور سے آیا تھا، تو بس یہاں پڑھا تو پھر پنجاب یونیورسٹی اور پھر یہ نہر جس کے قریب ہی میرا گھر ہے اس کے میں رومانس میں مبتلا ہو گیا. تو لاہوریوں کا ہے ایک بڑا خوبصورت 12 دروازے تے 13 میلے کر جاواں میں کیڑے ویلے، یعنی اندرون شہر جو والڈ سٹی ہے اس کی 12 دروازے، اس سے یہ محاورہ بنا. 13 میلے ہوتے ہوں گے اس زمانے میں کہ 12 دروازے تے 13 میلے کر جاواں میں کیڑے ویلے. اس کا مطلب ہے کہ یہ شغل بغل والا معاملہ ہے. تو چلیں جتنی وصولی ہو سکتی ہے قیمے والے نان اور بریانی کھا کے اتنی صحیح، لیکن وہ ایک ٹائم کی بریانی بھی نہیں ہے. آپ اگر 1 کروڑ سال بریانیاں اور قیمے والے نان کھائیں نا تو ان کے 1 سال کی دہاڑی نہیں پوری ہونی. یہ میں آپ کو بتا دوں. دا کائنڈ آف منی یہ اوٹ لاٹ کے لے گئے ہیں یہاں سے. تو ان کے لیے اگر عوام اللہ کرے ان کے شعور میں مزید بہتری بلندی آئے کہ ان کے لیے سزا اگر وصولی ممکن نہیں، ٹیکنیکلٹیز ہیں، بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، ان سے اگر وصولی ممکن نہیں تو عوام کو چاہیے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیں، اقتدار کے ایوانوں سے اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر پھینک دیں. پھر پاکستان جانے، عمران جانے اور عوام جانے. یہ سوال بہت خوبصورت ہے. عاصم مقصود ہیں بہاولپور سے، اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے. بڑا خوبصورت سوال. وہ کہتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو آپ اسے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ ہمیں بھی بتائیں، کیونکہ اب زندگی میں سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں رہ گیا. سبحان اللہ، واٹ اے بیوٹیفل کوشچن. عاصم مقصود صاحب، اللہ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے. پہلی بات یہ ہے کہ یو نیور گیو اپ، کبھی سرنڈر نہیں کرتے، اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ حالات کا سامنا کرتے ہیں، اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اور بڑے سے بڑا عذاب بھی آ جائے، بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑی سے بڑی پریشانی، اس کے موت سے ضرب دے لیں، حقیر لگے گی آپ کو، معمولی لگے گی. کوئی کتنا جیتا ہے؟ ابھی دلیپ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، he was 90+، بٹ الٹیمیٹلی کیا انسان کیا ہے؟ ہندو جلا دیے جاتے ہیں، مسلمان اور کرسچنز مٹی میں دبا دیے جاتے ہیں، اور پارسی جو ہیں وہ اپنے مردوں کو، وہ پرندوں کو کھلا دیے جاتے ہیں. ان کو ٹاور آف سائلنس کہتے ہیں، برج خاموشی یا کوئی اس طرح کا ترجمہ اس کا. تو آپ مجھے بتائیں، اگر انجام یہ ہے تو بیچ میں کوئی چھوٹا موٹا کو اونچ نیچ یہ وہ اگر آتی ہے تو اس کو بہادری سے فیس کریں. میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں رابرٹ بروس کی، اور بڑے لوگ ہیں جو ظہیر الدین بابر کے ساتھ ہوا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. رابرٹ بروس چھپا ہوا غار میں، شکست خوردہ، اس نے مکڑی کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، یاد رکھیں ہر شکست، ہر پریشانی آپ کو کامیابی اور فتح کی طرف لے کے جاتی ہے، پرووائڈیڈ
ہم دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں کھجور کھانا سنت ہے. وہ کھجور کھانا سنت، یہ تو بڑی مزیدار سنت ہے. طائف کے پتھر کھانا بھی سنت ہے. ہجرت کرنا اس زمانے میں، مکہ سے مدینہ تک کا سفر اونٹ پہ، شعب ابی طالب میں فاقے کاٹنا، یہ بھی سنتیں ہیں. پھر نتیجہ تو دیکھو، یہ سنت ہے. پھر نتیجہ دیکھو، دنیا ہی پلٹ کے رکھ دی. جنہیں اپنا آبائی شہر چھوڑنا پڑا، آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد دیکھو. ہمارے کرتوت برے کہ ہمارا وہ مقام نہیں ہے جس کے اگر ہم واقعی اس میں اس کے 25% پہ، میں نے چند دن پہلے کالم لکھا ہے، وہ 40 احادیث انیلا خالد صاحبہ نے بھیجی، تو میں نے کہا ان میں سے ایک پہ کر لو، صرف جھوٹ ہی چھوڑ دو. کون نہیں جانتا؟ جاہل ترین آدمی بھی جانتا ہے کہ جھوٹے کے بارے میں حضور نے کیا کہا ہے، رب العالمین کا کیا فرمان ہے. نہیں، میں تو یہ بھی بہانہ نہیں مانتا کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کی کمی ہے، فلاں کی کمی ہے. نہیں، ہمارے ضمیر مر گئے. انہیں کون جانتا ہے، کون نہیں جانتا کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اپنے بھائی، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے آپ. وہ بھائی ان میں سے 2-4 تو سنی ہیں. جھوٹ کے بارے میں تو ہر ایک کو پتا ہے نا. ایک بندہ گیا، اس میں کہا میرے اندر یہ عیب ہے اور میں اتنے عیب نہیں چھوڑ سکتا. حضور نے کہا کہ ان میں سے صرف جھوٹ چھوڑ دو، باقی خود ہی چھٹ گئے. اس لیے نہیں، ہمت نہیں ہارنا، بالکل نہیں. اور بدترین صورت میں بھی کہنا کہ یار آخری میرا منظرنامہ تو بڑے سے بڑے انسان کا وہ یہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ موت سے ڈراؤنی کوئی چیز سچی بات ہے. میں تو بہت ڈرتا ہوں. انسرٹن ہے نا، پتہ ہی نہیں. فیئر آف ان نون ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے یار. سو بالکل نہیں، زبردست. بڑا سا بڑا مسئلہ آئے اس کو موت سے ضرب دے لیں، سکون آ جائے گا آپ کو.